السلام علیکم دوستو، جاب اپڈیٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی جو ہم آپ کے لیے ویکینسیز لے کر آئے ہیں وہ ای ایم ای کی 505 ورکشاپ ہے، آرمی کے انڈر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں ویکینسیز ہیں، کافی زیادہ ویکینسیز ہیں اس میں، پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں مکمل اپلائی کا طریقہ کار جو ہے وہ میں اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ جو بھی فینس اس چینل پر نئے ہیں وہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں، بیل آئکن پریس کر دیں، تاکہ میری آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو سب سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں جی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ اسامیاں خالی ہیں، ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف کی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سرکاری ادارے کو منتظر اسامیوں پر مستقل بنیادوں پر تعیناتی کے لیے پاکستانی شہریت رکھنے والوں سے درخواستیں مطلوب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں 505 الیکٹرانکس بیس ورکشاپ ای ایم ای راولپنڈی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی ویکینسی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے تو کافی ہیں تو میں آپ کو ون بائی ون سمجھا دیتا ہوں، اور کتنی کتنی ہیں، کون کون سے شہر سے ہیں، ضلع سے ہیں، صوبے سے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا ساری چیزیں۔ تو اس میں سب سے پہلی ویکینسی ہے ورکشاپ سپروائزر، ٹھیک ہے، یا الیکٹرانکس ٹیکنیشین، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے وہ ایک سیٹ ہے اور یہ میرٹ پر ہے۔ تعلیم اس میں میٹرک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اور 3 سالہ ڈپلومہ آپ کا ہونا چاہیے الیکٹرانکس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ جو ویکینسی ہے وہ ہے ورکشاپ سپروائزر کی اور الیکٹرانکس ٹیکنیشین، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ویکینسی ہے سندھ شہری، ٹھیک ہے جی، ایک سیٹ ہے، تعلیم میٹرک، اور اس میں 3 سالہ ڈپلومہ الیکٹرانکس میں آپ کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ویکینسی ہے ایچ ایس ایم ریڈار، ٹھیک ہے، ریڈار ٹیکنیشین جسے کہتے ہیں۔ اس میں 2 ویکینسیز ہیں، دونوں پنجاب سے ہیں جی، تعلیم انٹرمیڈیٹ اس میں ریکوائرمنٹس ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے جو وہ ہے ایچ ایس ایم الیکٹرانکس ٹیکنیشین، ایک سیٹ ہے میرٹ پر، اور تعلیم اس میں جو ریکوائرڈ ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے ایچ ایس ایم الیکٹریشین وہیکل، اس میں ایک سیٹ ہے میرٹ پر، انٹرمیڈیٹ تعلیم ہونی چاہیے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد 3 سالہ ڈپلومہ آٹو الیکٹریشین کا ہونا چاہیے، مطلب اس کو ترجیح بھی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے ایچ ایس ون الیکٹرانکس ٹیکنیشین، اس میں 2 ویکینسیز، ایک پنجاب سے ہے جی اور ایک سندھ سے ہے۔ تعلیم اس میں آپ کی جو ہے وہ ایف ایس سی ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے جی ایچ ایس ون ریڈار ٹیکنیشین، اس میں 3 ویکینسیز ہیں، ایک پنجاب سے ہے، ایک کے پی کے سے اور ایک سندھ سے ہے۔ تعلیم اس میں جو ہے وہ آپ کی ایف ایس سی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بعد ایچ ایس ون ہیٹ وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ ٹیکنیشین، ایک ویکینسی ہے جی میرٹ پر، تعلیم اس میں آپ کی جو ہے وہ ایف اے ایف ایس سی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو نیکسٹ ویکینسی ہے وہ ہے ایچ ایس ون وی ایم بی وہیکل، ایک سیٹ ہے، میرٹ پر ہے، تعلیم آپ کی جو ہے وہ ایف اے ایف ایس سی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے ایچ ایس ٹو الیکٹرانکس ٹیکنیشین، اس میں 3 ویکینسیز ہیں، 2 سندھ سے ہیں اور ایک بلوچستان سے ہے، تعلیم اس میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک سائنس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی ویکینسی ہے اسکل ریڈار ٹیکنیشین، لوکل شہری ہونا چاہیے، مڈل پاس تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوکل شہری مطلب کہ راولپنڈی یا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والا وہ لوکل میں آئے گا۔ اس کے بعد اسکلڈ مشینسٹ، ایک ویکینسی، لوکل شہری، تعلیم مڈل پاس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یو ایس ایم کی جو ویکینسیز ہیں وہ 9 ہیں، 9 ویکینسیز ہیں، لوکل شہری، پرائمری پاس تعلیم آپ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گیٹ کیپر کی 2 ویکینسیز ہیں، ایک پنجاب سے اور ایک کے پی کے سے، تعلیم میٹرک۔ اس کے بعد ڈرائیور کی ایک ویکینسی ہے، لوکل شہری، پرائمری پاس پلس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد چوکیدار کی 3 ویکینسیز ہیں، یہ بھی لوکل شہری، تعلیم پرائمری پاس۔ اس کے بعد چوکیدار کی ایک ویکینسی ہے جی، لوکل شہری، پرائمری پاس ہونا چاہیے۔ نائب قاصد کی بھی ایک سیٹ ہے، پرائمری پاس اور پلس لوکل شہری۔ اور اس کے بعد سینٹری ورکر کی جو ہے وہ 2 ویکینسیز ہیں، یہ بھی لوکل شہری، پرائمری پاس تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف شارٹ لسٹڈ اہل اور موزوں امیدواروں کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بذریعہ ایس ایم ایس یا فون یا خط کے ذریعے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو اپنی اپلیکیشن فارم بھیجنا ہے، بائی پوسٹ بھیجیں گے آپ یا بائی ڈاک بھیجیں گے، اس کے اوپر اسامی کا نام واضح لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اگلی جو ہے وہ خواتین، معذور افراد اور اقلیت کو کوٹا سسٹم کے مطابق بھرتی کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مینس کہ اس میں فیمیل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد معذور افراد کا بھی کوٹا ہے اس میں، اور اقلیت کا کوٹا بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی۔
اس میں جو ایج کی لمٹ ہے وہ 18 سے 30 سال ہے، ٹھیک ہے، 18 سے 30 سال ایج کی لمٹ ہے، اور 26 فروری 2023 تک جو ہے وہ اس کی آخری ڈیٹ ہے اپلائی کی، ٹھیک ہے، اور ایج کی لمٹ 18 سے 30 سال ہے، ٹھیک ہے، اور پلس اس میں رعایت جو دی گئی ہے وہ سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے قبائل کے لیے 3 سال کی رعایت ہے، معذور افراد کے لیے 10 سال کی رعایت ہے، ریٹائرڈ فوجی حضرات کے لیے 15 سال کی ہے، اور وزیر اعظم امدادی پیکج کے تحت بھرتی ہونے والے امیدواروں کے لیے 5 سال کی جو عمر کی ہے وہ رعایت دی جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کرنا کیسے ہے۔ امیدوار اپنی درخواستیں بما تعلیمی اسناد آپ کی ہونی چاہیے، ڈومیسائل، تجربے کا سرٹیفکیٹ، اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی تصدیق شدہ کاپی، اور اس کے بعد 2 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس آپ کے، 200 روپے کا پوسٹل آرڈر جو ہے وہ آپ نے بنوانا ہے، وہ پاکستان پوسٹ آفس سے ملے گا۔ تو بھیجنا کدھر ہے؟ بنام کمانڈنٹ 505 الیکٹرانکس بیس ورکشاپ EME راولپنڈی، اس ایڈریس پہ آپ نے جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے، مطلب 15 دن سے آلریڈی میں نے بتا دیا ہے کہ 23 جیسے کہ 26 فروری ہے آخری تاریخ ہے، تو اس سے پہلے پہلے آپ کا جو ہے وہ یہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ لازمی پہنچ جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اپلیکیشن فارم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے فل اپ کرنا ہے کمپلیٹ، ٹھیک ہے، فل اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو بھیجیں گے، ایڈریس جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ تو کمپلیٹ انفارمیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز جو ہے ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس حوالے سے مزید بھی گائیڈ کر دوں گا، اور امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔